بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 37۔ سنو، کیا عبدالرحمن پاشا کو معلوم ہے کہ تم نے اس کو کسی ملازم کے لیے باکس بنایا ہے؟ حیا، مجھ سے بہت سے لوگ پزل باکس خریدتے ہیں۔ میں ہر ایک کی خبر عبدالرحمن کو نہیں کرتی، اور اس نے مجھے عبدالرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبدالرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ عائشہ ذرا مسکرا کر بولی۔ حیا نے ہاں میں گردن ہلا دی اور باہر دیکھنے لگی۔ بھگی سے بل کھاتی سڑک پہ اوپر چڑھ رہی تھی۔ وہاں دونوں اطراف میں سرسبز اونچے درخت تھے۔ مری میں عموماً سڑک کی ایک جانب ایسے اونچے درخت ہوتے تھے اور دوسری جانب کھائی، مگر یہاں دونوں جانب ہی گھنا جنگل تھا۔ بالآخر ایک جگہ بھگی بان نے بھگی روک دی۔ عائشہ نیچے اتری اور بھگی کے پیچھے صندوق سے اوزاروں کا بھاری تھیلا نکالا۔ یا اور بہاریں بھی اس کے پیچھے اتر آئیں۔ اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا۔ تم چل لو گی؟ عائشہ نے تھیلا اٹھاتے ہوئے ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ہاں ہاں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو تسلی دی۔ بہاریں سب سے آگے اچھلتی کودتی، ذرا لہک لہک کر کچھ گاتی چل رہی تھی۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا رستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا۔ بس تو قدموں کے پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ وہ ایک عربی گیت گنگناتی ادھر ادھر پودوں پہ ہاتھ مارتی چل رہی تھی۔ عائشہ اس کے عقب میں تھی اور سب سے پیچھے حیا تھی، جو اپنی سفید میکسی کے دونوں پہلوؤں سے اٹھائے آہستہ آہستہ پتھروں پہ پاؤں رکھ رہی تھی۔ وہاں ہر صنوبر اور بیول کے درخت تھے، کچھ ایسے درخت بھی تھے جن کو وہ نہیں جانتی تھی۔ سرخ اور جامنی پھولوں کی جھاڑیاں بھی جا بجا تھیں۔ جنگل میں کافی آگے جا کر عائشہ اپنی جگہ رکی۔ وہاں ایک درخت کا کٹا ہوا تنا پڑا ہوا تھا۔ اس نے تھیلا زمین پہ رکھا اور اندر سے کلہاڑے نکالنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا صنوبر کے پتوں کو ہولے ہولے جھلا رہی تھی۔ حیا ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عائشہ کو کٹے ہوئے تنے پہ کلہاڑے سے ضربیں مارتے دیکھتی رہی۔ اس کی اتنے دنوں کی تھکن، نکاہٹ اور بیماری حلیمہ آنٹی کے شیشے کے پیالے میں رہ گئی تھی۔ وہ اب خود کو بہت ہی ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہی تھی۔ نیا چہرہ، نئی روح، نئی زندگی۔ بہاریں بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ حیا کے بال ہوا سے اڑ کر اس کے چہرے کو چھونے لگے تھے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نرمی سے ان کو سمیٹا۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں حیا۔ اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہاریں کو دیکھا۔ وہ بہت دلچسپی سے اس کے بالوں پہ ہاتھ اوپر سے نیچے پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے بال اتنے ہی لمبے اور ملائم ہوں اور میں انہیں ایسے ہی کھولوں، مگر جوش سے کہتے کہتے اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ مگر عائشہ کہتی ہے اچھی لڑکیاں بال کھول کر نہیں نکلتیں۔ بہاریں کی بات پہ اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا، جو
کوٹ کی آستینیں موڑے رکوع میں جھکی لکڑی پہ کلہاڑا مار رہی تھیں۔ ہر ضرب کی بات وہ سیدھی ہوتی اور پیشانی پہ آیا پسینہ آستین سے پوچھ کر پھر سے جھک جاتی۔ وہ تمہیں منع کرتی ہیں؟ نہیں، وہ کہتی ہیں بہارے تمہاری مرضی، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرنا۔ اس نے عائشہ کی خفگی بھری انداز کی نقل کر کے دکھائی۔ تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ کی بات مانتی ہو؟ نہیں، پہلے عبد الرحمن کی پھر عائشہ کی۔ تم عبد الرحمن کو بہت پسند کرتی ہو بہارے؟ وہ اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کیا یہ بہنیں عبد الرحمن کی شہرت نہیں جانتی یا یہ اسے لوگوں سے زیادہ جانتی ہے؟ بہت زیادہ، وہ ہے ہی اتنا اچھا۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھ میں لیے بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ حیا نے اپنے کھلے بالوں کو دیکھا اور پھر بہارے کی نفاست سے بندھی گھنگریالی پونی۔ میں بال باندھ لوں بہارے؟ مجھے ہوا تنگ کر رہی ہے۔ اس نے جیسے خود کو وضاحت دی کہ وہ عائشہ کی اچھی لڑکیوں والی نشانیوں کا اثر نہیں لے رہی ہے، ہوا کی وجہ سے بال باندھنا چاہ رہی ہے۔ میں باندھ دوں؟ میرے پاس پالتو پونی ہے۔ اس نے اپنے گلابی پرس میں ہاتھ ڈال کر جھٹ سے ایک سرخ رنگ کا بینڈ نکالا۔ حیا نے ذرا سا رخ موڑ لیا۔ بہارے اس کی پشت پہ گھٹنوں کے بل اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بال سمیٹنے لگی۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ عثمانی سلطنت کی شہزادیاں تمہاری طرح خوبصورت ہوتی ہوں گی حیا، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی ایک ڈھیلی سی چوٹی بنا رہی تھی۔ بینڈ باندھ کر اس نے چوٹی حیا کے کندھوں پہ آگے کو ڈال دی۔ حیا نے اپنی موٹی سیاہ چوٹی پہ ہاتھ پھیرا اور گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا۔ میری اماں کہتی ہیں کہ میں اتنی خوبصورت نہ لگتی اگر میں اپنی گرومنگ پہ اتنی محنت نہ کرتی۔ تمہارا اور عائشہ کا شکریہ، ورنہ میرے بال نہ بچ پاتے۔ دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ بہارے نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ اس نے اور عائشہ نے کنجوکوں سے اس کے بالوں سے ویکس اتاری تھی۔ یہ بہارے اسے سنا چکی تھی۔ ویکس بال ضائع تب کرتی اگر کھینچ کر اتاری جاتی، جبکہ انہوں نے اسے پگھلا کر نرم کر کے اتارا تھا۔ اچھا، اپنا پزل باکس دکھاؤ، میں اس کی پہلی تو دیکھوں۔ بہارے گل نے سر ہلا کر بیگ سے باکس نکال کر اسے تھما دیا۔ اس کی گلابی بیگ ایک زنبیل تھی جس میں ہر شے موجود تھی۔ بہارے، تم نے حیا کو گفٹ نہیں بنایا؟ عائشہ نے ہاتھ روک کر رکوع میں جھکے جھکے سر اٹھا کر خفگی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ اوہ ہاں، میں ابھی آئی۔ بہارے ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، بڑے تھیلے میں سے ایک خالی ٹوکری نکالی اور درختوں کے درمیان اچھلتی پھدکتی آگے چلی گئی۔ عائشہ واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ حیا سر تنے سے نکالے باکس کو چہرے کے سامنے لا کر دیکھنے لگی۔ اس کے ڈھکن پہ انگریزی میں چند فقرے کھدے ہوئے تھے جو شاید ایک نظم تھی۔ A creamy eye in silver chest sleeps in a salty deep, rise from a person green, shines as its will is slain. پزل
کس کے کوٹ باہر میں 5 چوکٹے بنے ہوئے تھے۔ حیا نے 3-4 دفعہ اس نظم کو پڑھا تو اسے وہ 5 حرفی لفظ سمجھ میں آ گیا جو اس باکس کی کنجی تھا۔ پہلی آسان تھی مگر ظاہر ہے وہ بہارے کو جواب نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بہارے کا تحفہ تھا اور وہ اسے خود ہی کھولنا تھا۔ مگر کون لکھتا تھا یہ نظمیں، یہ پہلیاں؟ باکس گود میں رکھے اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے جسم کا سارا درد دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا۔ ہر سو میٹھی نیند تھی۔ بہت دنوں بعد اس پہ سکون سا چھا رہا تھا۔ وہ حلیمہ آنٹی کی باتوں کو سوچتی، اپنے حل ہوئے مسئلوں کو یاد کرتی۔ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جنگل میں اکیلی تھی۔ عائشہ اور بہارے وہاں نہیں تھیں۔ وہ بڑبڑا کر اٹھی، عائشہ، بہارے! وہ متحش انداز میں ان کو پکارتی درختوں کے درمیان آگے کو بھاگی۔ حیا، ہم ادھر ہیں، عائشہ نے کہیں قریب سے پکارا۔ وہ آواز کا تعاقب کرتی اس گھنے جھنڈ تک آئی تو دیکھا عائشہ ان درختوں کے پاس کلہاڑا پکڑے کھڑی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی بہارے زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، کٹا تنا ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ تم سو گئی تھیں؟ تو مجھے لگا ہماری آوازیں تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں، سو ہم سب کچھ ادھر لے آئے۔ خیر تھی عائشہ، اس نے خف سے ان دونوں کو دیکھا۔ تنا، لکڑیاں، اوزار، وہ ہر چیز بنا آواز پیدا کیے وہاں سے لے گئی تھی۔ وہ بھی صرف اس کے خیال سے اسے ان 2 پریوں کی طرح معصوم لڑکیوں پہ بے حد پیار آیا۔ تم بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت بہتر۔ وہ بہارے کے ساتھ خشک گھاس پہ بیٹھ گئی۔ بہارے کی گود میں سفید پھولوں کی لڑی رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ایک موٹی سبز ٹہنی پکڑے اس کے دونوں سرے ملا کر ان کو باندھ رہی تھی، یوں کہ وہ ایک گول سبز سا رنگ بن گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گفٹ بنا رہی ہوں۔ تمہیں پہلے سمجھ میں آئی؟ فوراً ہی آ گئی۔ بہت آسان تھی، اور کم از کم اس کے لیے اسے کسی فلاسفر کے گدھوں اور کتوں والے اقوال زرین نہیں پڑھنے پڑیں گے۔ عائشہ کی سمجھ میں آ گئی تھی، مگر یہ مجھے نہیں بتائی۔ ٹھیک کرتی ہوں، یہ تمہارا تحفہ ہے اور تمہیں خود ہی نکالنا ہے۔ تحفہ خوشی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تم اسے خود بوجھ کر نکالو گی تو تمہیں اصلی خوشی ہوگی، ورنہ تو توڑ کر بھی نکال سکتی ہو۔ عائشہ نے کہا۔ عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ویسے یہ پہیلیاں کون لکھتا ہے؟ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں، اس نے کسی سے لکھوائی ہوگی۔ بہارے نے شانے اچکا کر کہا، گویا عبد الرحمن سے بہت محبت و عقیدت کے باوجود اس کا خیال تھا کہ وہ اس نے خود نہیں لکھی تھی، تو پھر شاید ڈالی نے۔ بہارے بہت مہارت سے سفید پھولوں کی لڑی کو سبز ٹہنی پر لپیٹ رہی تھی، یہاں تک کہ سبز رنگ ایک سفید پھول دار حلقے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تو اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ تاج حیا کے سر پر رکھ دیا۔ بہارے گل اور عائشہ گل کی طرف سے اس کے انداز پہ کام کرتی عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہارے گل اور عائشہ گل کا بہت شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے سر پہ پہنے تاج کو چھوا۔ میں ایسے تاج بکثرت ملتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی تاج اتنا خوبصورت نہیں ہوتا تھا، کوئی
تاج اتنا خوبصورت بھی نہیں ہو سکتا تھا؟ بہاریں اب پزل باکس اور سوئی دھاگا احتیاط سے اپنی گلابی زنبیل میں رکھ کر عائشہ کے ساتھ کام کروانے لگی تھی۔ اس نے بھی جہاں، مگر عائشہ نے روک دیا۔ تم مہمان ہو اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جائے گی تو کر لینا۔ پھر کام ختم کر کے بہاریں نے چٹائی بچھائی اور بڑی باسکٹ سے پانی کی بوتل نکال کر حیا اور عائشہ کے ہاتھ دھلائے، پھر لنچ باکس کھول کھول کر چٹائی پہ رکھنے لگی۔ یہ تلی ہوئی مچھلی ہے، یہ سلاد ہے اور یہ مرغابی کا سالن ہے۔ کھانا ابھی تک گرم تھا اور اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی تھی۔ اسے یاد تھا شروع میں وہ اور ڈی جے ترک کھانے سے کتنی بیزار ہو گئی تھی، مگر چند ہی روز بعد ان کو ترک کھانے سے اچھا کھانا کوئی نہیں لگتا تھا۔ یوں سنسان جنگل میں درختوں کے بیچ زمین پہ بیٹھے ٹھنڈی سی دوپہر میں وہ اس کا پہلا کھانا تھا۔ استنبول کی چہل پہل اور ہنگامہ خیز زندگی سے دور ایک تنہا جزیرے پہ جہاں وہ خود کو فطرت سے زیادہ قریب محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھا کر، چیزیں سمیٹ کر، وہ لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے گٹھے سروں پہ اٹھائے ڈھلان سے اتر کر واپس بھگی تک آ گئی۔ عائشہ نے ساری لکڑیاں اور اوزار صندوق میں رکھے اور پھر وہ بھگی کو وہیں چھوڑ کر دوسری سمت چل دیں۔ اس نے نہیں پوچھا تھا کہ اب وہ کدھر جا رہے ہیں۔ وہ خود کو ان دو بہنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ چکی تھی۔ پھر بھی عائشہ خود سے ہی بتانے لگی، اب ہم ساحل کی طرف جا رہے ہیں، مگر فائدہ کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ چلتی بہاریں نے ذرا خفگی سے سرگوشی کی اور جو دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھا کر چل رہی تھی، ذرا چونکی۔ کیوں؟ ہم سمندر پہ سیپ چننے جا رہے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے کسی سیٹ سے موتی نہیں نکلنا اور عائشہ کے ہر سیپ سے موتی نکلتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ عبد الرحمن کہتا ہے عائشہ کے سیپ سے موتی اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بہاریں کے سیب سے موتی اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ بہاریں ہمیشہ اللہ سے برا گمان رکھتی ہے۔ جس دن بہاریں اچھا گمان رکھے گی اس دن موتی نکل آئیں گے، اور ایک دفعہ تو موتی نکلا بھی تھا۔ آگے چلتی عائشہ نے گردن موڑے بغیر کہا۔ اس کی آخری بات پہ حیا نے سوالیہ نگاہوں سے بہاریں کو دیکھا تو اس نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ ہاں ہاں، بس ایک ہی دفعہ موتی نکلا تھا، سفید موتی، وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے وہ عبد الرحمن کو گفٹ کر دیا تھا۔ وہ اس کا کیا کرے گا؟ تم اپنے پاس رکھتی نا۔